السلام علیکم. دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ایک اور سیاسی پارٹی میدان میں اتری ہے. جہاز اترتا ہے اسے کہتے ہیں کمیشننگ ہوئی ہے. تو پارٹی کی کمیشننگ ہوئی ہے. ویسے کمیشننگ کا معنی کچھ وہ نہ لے لیا جائے جو کمیشننگ ہوتی ہے. بہرحال تو ایک پارٹی لانچ ہوئی ہے, اس کا نام ہے پاکستان عوام پارٹی, اور اس کے سربراہ ہیں شاہد خاقان عباسی, سابق پرائم منسٹر آف پاکستان. کچھ باتیں بھی انہوں نے جو کی ہیں تھوڑی روایت سے ذرا ہٹ کے ہیں, جس میں ایک امید کا پہلو بھی سامنے نظر آ رہا ہے. اور امید سے مراد ہے کہ چلیں بات تو اچھی ہو, کہ کوئی آغاز اچھا ہو, کچھ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ہم کہاں کہاں پہ خرابیاں ہیں, وہ خرابیوں کا باعث کیا چیزیں ہیں, کچھ فرینک ایڈمیشنز ہوں. تو یہ اچھی روایت ہے کہ اگر کوئی پارٹیاں, ویسے تو ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جی 150 سے اوپر پارٹیز ہمارے ہاں رجسٹرڈ ہیں ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, تو اتنی مشروم گروتھ جو ہے وہ بھی کوئی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ٹورڈز ڈیموکریسی. لیکن بہرحال پارٹیز لانچ کرنا ہر ایک کا ایک بنیادی حق ہے, اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں, کیا چیزیں, کیا ان کی سوچ ہے, ان کا اپنی ٹرسٹ ورتھینس کتنی ہے, کریڈیبلٹی کتنی ہے, وہ بھی دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو سیاسی سوال, معاشی سوال, وہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ایک موضوع ترین شخصیت ہے, میری مراد ہے جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. رائٹر ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں, سابق ڈائریکٹر جنرل ٹیفٹا ہیں, اور بہت سی شعبوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے, ہیونگ ڈیپ انسائٹ انٹو سو مینی تھنگس. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سر فار کمنگ. مائی پلیئر جی. جناب بہت خوشی. پاشا صاحب اسی سے آغاز کر لیتے ہیں جی. پاکستان عوام پارٹی. ویسے تو پارٹیاں بے شمار ہی ہوئی ہیں, لیکن ایک ہیوی ویٹ, ایک قد کاٹ والا جو فرد ہے سیاستدان, اس کو ہیڈ کر رہا ہے, اور قدرے کمپیریٹیولی کچھ ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا ان کے نیب کا کیس بنا, اور انہوں نے بھگتا, انہوں نے کہا جی کہ میں کہتا ہوں ثابت کریں. یعنی کہ حالانکہ نیب کا ایک ایسا افریت ہے, ایک ایسا جن ہے کہ اس کا سوچ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں. وہ گھبرائے نہیں تھے. ان کا سزا بھی مجھے دے دو, اگر بنتی ہے تو دے دو, یعنی تقریباً کچھ ایسی کیفیت تھی. تو جناب اس پہ آپ نے سنا بھی, ان کا کوئی ساتھ شاید مفتاح اسماعیل بھی تھے, مفتاح اسماعیل بھی تھے, سابق وزیر خزانہ. اچھا میاں صاحب, یہ پارٹی جو لانچ ہوئی ہے اس کی میں نے پوری پریس کانفرنس ان کی سنی ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر میں ایک فکرے میں کہوں تو ہوپ ہے. اچھا, ہوپ, امید. پھر آپ جیسا فرق کہہ رہا ہے تو بڑی بات ہے. تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ابھی, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر نوید الہی صاحب ہیں, جی جی, میرے دوست ہیں, سابق آئی جی پولیس وغیرہ کے رینک پہ وہ آئی بی میں بھی رہے ہیں, اور وہ کاؤنٹر ٹیررزم اسپیشلسٹ بھی رہے ہیں. آج کل بڑے قابل آدمی ہیں بہت, اور آج کل وہ یہ جو اسٹاف کالج سے کہتے ہیں, پبلک اسکول آف پبلک پالیسی میں, وہ جہاں سے گریڈ 20-21 کے لوگ آگے جا کے 22 کے جو ٹرین, وہ وہاں پر ڈین ہیں. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی پتہ کی بات بتائی. انہوں نے کہا پاکستان میں جو مشکلات ہیں یہ کوئی ایسی لا ینحل مشکلات نہیں ہیں. یہ صحیح کہا انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ 90s میں انڈیا جو ہے اس کی معاشی سیاسی پوزیشن اس سے بھی ابتر تھی جو ہماری موجودہ ہے. اچھا. ایک بندہ ان کو ملا, منموہن سنگھ. اس نے پیرامیٹرز طے کیے, تو اس نے ایک ٹریک پر انڈیا کی معیشت اور سیاست کو چڑھایا. معافی چاہتا ہوں, ویسے اس ٹریک کو لانگڑی دینے والے کوئی نہیں تھے. ہمارے یہاں وہ بہت ہے, اور پنجابی کا لفظ مجھے بولنا پڑا تھا کہ سمجھ آ جائے. اور اس کے بعد جو حکومتیں آئیں وہ اس ٹریک کو ڈی ٹریک نہیں کر سکیں. وہ جو انہوں نے گاڑی چلائی 90 میں, آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے, اور وہ عالمی اچھا کئی کہتے ہیں 5th ہے, لیکن آپ کا سیکنڈ لارجسٹ. اچھا, فرسٹ لارجسٹ جو ہے چائنا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ لارجسٹ یعنی آپ امریکہ کو چائنا کاٹ گیا. نہیں, مطلب لارجسٹ اور چیز. اچھا, لارجسٹ اس کا مطلب اس بڑی حجم کی بات ہے. اور ویسے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, ویسے تو چائنا نمبر 1 کی طرف جا رہا ہے ویسے. جی بالکل. تو
انڈیا ویسے چائنا کو آبادی کے لحاظ سے بھی سرپاس کر گیا ہے، یعنی 1-2 کروڑ زیادہ ہو گیا. تو ڈاکٹر نوید الہی صاحب کی یہ بات مجھے بڑی، کیونکہ وہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، نہیں بڑے اینالسٹ ہیں، پڑھے لکھے اور بالغ النظر اور حکومت کے اعلیٰ گورننس کے سسٹم کو سمجھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے. اب میں آتا ہوں پاکستان عوام پارٹی کی طرف. انہوں نے جو بات کہی ہے، پاکستان عوام پارٹی نے ایک جو لانچ کیا ہے اس کے 3 میں نے نتیجے نکالے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب جاولا کے دور میں پارٹی لیس الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا. میں اس وقت اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. تو زندگی میں پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ سیاسی کمپین میں ہورڈنگز کا انہوں نے استعمال کیا. اچھا، یہ جو بورڈ ہوتے ہیں، بل بورڈ وغیرہ، بل بورڈ، یہ پہلا انسٹنس تھا کہ انہوں نے، اور ہم نے ان کے بارے میں سنا جی کہ ان کے شپ ہیں اور وہ بہت امیر آدمی ہیں. اب تو امیر آدمی سیاست میں بہت سارے ہیں نا. تو اس وقت ان کا بہت بڑا نام تھا، اور وہ جس علاقے سے الیکشن لڑ رہے تھے وہاں پر جو ٹرانسپورٹ کی مین جو چیز تھی وہ پک اپ تھی. اچھا، انہوں نے شاید 300 یا 1000 نئی پک اپس لیں، خریدیں. اچھا. اور ان کی چابیاں اپنے لوگوں کو دیں کہ یہ پک اپس الیکشن تک میرے لیے استعمال ہوں گی، میری کمپین کے لیے. اور اس کے بعد جس کو میں نے یہ چابی دے دی اس کی ہوگی. پیٹرول بھی دیا انہوں نے، کمپین چلائی. جب وہ جیت گئے الیکشن، بڑی دھوم دھام سے وہ جیتے، تو لوگ مبارکباد دینے آئے. تو انہوں نے کہا بھائی مبارکباد تم کیوں دینے آئے ہو مجھے، بھاگ جاؤ، میں نے تو یہ خریداری کی تھی، تم نے معاوضہ لیا ہے. ہاں، جنہوں نے میری بے لوس وہ مجھے میں ان کے گھر خود جاؤں گا ان کا شکریہ ادا کرنے. تم کیوں آئے ہو، جاؤ. یہ ایک بڑی کھری بات کی. یہی کھری باتیں مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس میں نظر آئی ہیں. 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں جس سے میرا دل بڑا خوش ہوا ہے. تو جو میرے دل میں اداسی اور نا امیدی تھی، وہ ایک تو میں نے بتایا کہ فکری طور پر ڈاکٹر نوید الہی صاحب نے کی ایک موازنہ کیا، اور لیکن عملاً جو چیز، وہ تو ایک دانشور کے طور پہ انہوں نے کہا نا، تو یہ عملاً اس چیز کو پریکٹیکیبل بنانے کے لیے میدان میں اتری ہے. ظاہر سیاستدان کا تو مشن یہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اقتدار کی دوڑ میں نہیں آئیں گے. اچھا، پہلی بات نہیں تو کیا جو الیکشن نہیں لڑیں گے؟ ہاں، یہ اور چیز ہے. اچھا، وہ اور چیز ہے. یہ تھوڑا لوگوں کو آج ذرا واضح کر. انہوں نے کہا کہ اقتدار ہر سیاسی جماعت یعنی اقتدار کے ہوس میں نہیں، اصل بات یہ ہے. پہلی بات. اور اس نے کہا کوئی ایسا بندہ جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ شامل ہو. ٹھیک. ہمارے ساتھ وہ ہے جس نے دینا ہے، قوم کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے قوم کی بھلائی کے لیے. میرا حال یہ تو ہماری ضرورت ہے. بڑی انہوں نے بات کہی ہے. اور یہ تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ ہوپ، امید کہ ہم کسی کرپٹ آدمی کو ہم اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے. بہت خوب. اور انہوں نے کہا کرپٹ سے مراد کیا ہے کہ جس کی عمومی شہرت اچھی نہیں ہے. عمومی شہرت جس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے. اب یہ 62-63 جو جب آئی تھی شک کہ صادق اور امین والی، اس میں بھی جو شریعت کا قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ ریپیوٹ کا ہی ہے. ریپیوٹ ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ریپیوٹ جس کی. پاشا صاحب آپ تو خود ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، پہلے یہ بیڈ ریپوٹیشن والوں کو ایڈجسٹ بھی کیا جاتا تھا، اکوموڈیٹ کیے نہیں جاتا تھا، گواہی نہیں مانی جاتی. تو اب تو ہو گیا، کہتے نہیں پہلے ثابت کرو کرپٹ ہے، وہ ثابت ہوتا ہی نہیں. تو یہ انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ کا منشور کیا ہے. اچھا پاشا صاحب ایک بریک پہ جانا ہے جی تو پھر آپ سے بات ہوگی. جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہو. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، اور بات ہو رہی ہے ابھی تو جو ریسنٹلی ایک پارٹی لانچ ہوئی ہے پاکستان عوام پارٹی، اور اس کے جو اغراض و مقاصد آبجیکٹیوز جو ڈکلیئر کیے گئے ہیں، یقیناً ان میں ایک ہوپ کا عنصر ہے جناب. جی. اچھا، تو انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام ایک ضابطہ حیات ہے.
مکمل۔ انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی، میرا خیال آپ کو تو کسی آئین کو پڑھنے کی ضرورت ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست کا محور اور مرکز جو ہے وہ ہمارا آئین ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئین اور ہماری جو شریعت ہے وہ تو متصادم نہیں ہے، اور ان کو اگر عمل درآمد ہوگا تو مسائل عوام کے حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میاں صاحب، ایک بڑی اہم چیز جو ہے میں آپ کے چینل کی وساطت سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی مقتدر سیاسی جماعتیں ہیں اور مقتدر سیاستدان ہیں، وہ تمام باریاں لے چکے ہیں، اپنا آپ دکھا چکے ہیں، اور پاکستان جو بلکہ ہاتھ بھی دکھا چکے ہیں قوم کو۔ پاکستان اب جس حالت میں اب یہاں پر موجود ہے، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، گورننس کے اعتبار سے، ان سب کی ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں کی بنتی جو ہے سب باریاں لے چکے جو ہیں۔ سب باریاں لے چکے ہیں۔ ہاں، وہ بڑی ذمہ تو کوئی بھی نہیں ہے بس ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہے۔ اب اگر ہم ریٹروسپیکٹ میں چلیں تو دور جدید میں جو تبدیلی کا لے کر آئے تھے نعرہ، اور عوام نے ان کو پوری سپورٹ کی تھی، عمران خان اور صاحب، لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں، امیدیں وابستہ یہ تھیں۔ چیزیں تو- یہ جو روزمرہ کی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب سے لے کر زرداری صاحب سے لے کر پیپلز پارٹی سے لے کر MKM سے لے کر تمام جو مقتدر جماعتیں ہیں وہ 40 سال میں، اچھا، اور میں جب مقتدر جماعتیں کہتا ہوں تو اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ایک جماعت کے طور پہ جی، ٹھیک ہے، کام کرتی رہی ہے، یہ بات کہنے کی حد تک بالکل آپ جسٹیفائی ٹھیک ہے۔ تو تمام جو جماعتیں ہیں، مقتدر قوتیں اور جماعتیں ٹھیک ہے۔ وہ لے چکی ہیں باریاں، اور وہ پاکستان کو اس مقام تک انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ تو افسر شاہی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی ایک جماعت ہے، وہ بھی جماعت ہے، وہ سب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بغل بچہ ہوتی ہے نا، وہ جو تو بھی ساتھ آئے، ساتھ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نئی جماعت آئی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہوپ ہے ٹھیک ہے، تبدیلی کی، اور تبدیلی کے ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو اپنا ویژن ہے، ویژن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ 2-3 ہفتوں میں دیں گے، لیکن میں نے تو ان کا ویژن پا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہنا کہ ہم لینے والے کو نہیں جو لائیں گے، دینے والا ہے، اور یہ تو بہت بڑی اتنی فلسفی بڑی بات ہے، فلسفی دیکھیں، ہے۔ جیسے چرچل نے کہا تھا، میرا خیال ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ملک نے آپ کو کیا دیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے ملک کو کیا دیا ہے۔ بالکل اس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں، صحیح بات ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو لوگ بھائی کریں گے، بھائی کریں گے۔ بھائی کریں اس کی وجہ پتہ کیا ہے میاں صاحب؟ پاکستان میں خیر اور فلاح کی قوتیں موجود ہیں، موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کو ابھی تک آرگنائز نہیں کیا گیا، ان کو پلیٹ فارم نہیں دیا گیا، اور صحیح میں بات۔ نہیں سمجھتا کہ یہ جو دینی جماعتیں ہیں ہماری، انکلوڈنگ جماعت اسلامی، JUI JUF، ٹھیک ہے، جتنے بھی دینی جماعتیں ہیں، یہ کوئی فلاحی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر فلاحی ان کو مان نہ کے لیا فلاحی ہے نہ اصلاحی، نہ اصلاحی ہے، یہ بس دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو عوام کی تائید نہیں ملتی۔ اس کا مطلب کہ عوام بڑے سیانے نے، ہاں، عوام کو چلانا سمجھو، میاں صاحب کولیکٹیو وزڈم جو ہے ہاں، وہ آپ کبھی غلط نہیں ہوتی، کبھی اس کو مسٹیک نہ کرتے، ڈونٹ ٹیک اٹ فار ٹھیک گرانٹیڈ۔ ہے۔ اور دیکھیں، جو دین اسلام ہے اس کے اندر بھی ہے کہ جو اجتہاد ہو جائے تو وہ سب پر بائنڈنگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اجتہاد کیا ہے؟ کولیکٹیو وزڈم، درست۔ اجتماعی دانش ہی ہے نا، تو جو شورائی نظام ہے ٹھیک ہے، وہ یہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ تو مجھے اجتہاد یہ ہی لگ ہے۔ رہا ہے کہ جو پاکستان عوام پارٹی نے جو ایک ہوپ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ اس سے بھی بڑی ہوپ فل بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب میں تیر تلوار کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، دودھ شہد کی نہریں بہا دوں گا، نہیں۔ نہیں، انہوں نے بھی کہا تھا نا ہمارے بانی صاحب نے کہ پتہ نہیں 200 ارب ڈالر آ جائیں گے، کتنے آ نہیں، جائیں وہ گے۔ تو عمران خان صاحب کے وہ جو غائب ہیں آج کل، وہ گورا چٹا سا نوجوان، اچھا، مراد سعید، مراد سے اچھا 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 اچھا، کہ 200 ارب آئے گا، منہ پہ مارے گا، 300 ہمارے پاس ماہرین ہیں، وہ سب جھوٹ کا۔ اچھا، وہ ایک دوسرے پہ منہ کے مارتے رہے ہیں اچھا، سب کچھ۔ تو اب یہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، مجھے تو لگتا ہے میاں صاحب کہ یہ جو عوام اس وقت فرسٹریشن کے جو ایک عظیم مرتبے پر فائز ہو چکی ہے قوم، اور یہ جو شیخ رشید نے بھی کہا، اور بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گلیوں میں انقلاب پرورش پا رہا ہے، تو اصل میں یہ انقلاب نہیں ہے جو پرورش پا رہا ہے،
یہ فساد ہے، یہ فساد۔ انارکی ہے، یہ خانہ جنگی ہے اور بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ہم ایک آتش فشاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس آتش فشاں کو روکنے کے لیے عوام کے جذبات کو ایک مثبت رخ دینے کے لیے یہ جو ایک پارٹی لانچ کی ہے، میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں یہ ایک اہم عمل کے ہم یہ جو موجودہ جغادری سیاستدان ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک دم مائنس نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے وہ تو ابھی موجود ہے میدان میں اور تکڑے ہیں، لیکن دیکھیں جس انگریزی میں کہتے ہیں ویل انٹرنچڈ، ویل اینٹرنچ، یعنی انہوں نے اپنے گاڑے ہوئے ہیں، پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور ان کو اتنی آسانی سے نہیں چھڑوایا جا سکتا۔ اور جو عوام ہیں ان کے فالوور جو ہیں وہ ان کے سحر میں مبتلا ہیں۔ تو یہ اب جو نئی پارٹی آئی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کے تبدیلی کے لیے، مثبت تبدیلی کے لیے ایک ہوپ اور ایک پلیٹ فارم کا اچھا کام جو ہے وہ سارا آپ اس کا موازنہ اس ہوپ دینے والی پارٹی سے نہیں کریں گے جو جنرل پاشا صاحب نے لانچ کرائی تھی، اور اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ بات یہ ہے اس سے ہوپ لیس ہو گئے لوگ، بڑی خوبصورت، اس سے تو نہیں ہوئے ہوپ لیس۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ یہ ان کی پریس کانفرنس میں سوال پوچھا گیا، یہ پوچھا گیا ہے اچھا ونڈرفل، میں نے چونکہ اتفاق سے دیکھی نہیں۔ اچھا آپ اجازت لے کر آئے ہیں ان سے؟ اچھا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری سیاست کی بدقسمتی ہے یہ اجازت لینا اور یہ سارا کہ عام بندے کو بھی یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اور کوئی بھی سیاست ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا یہ بھی ایک برا کام ہے جو پرانے سیاستدانوں نے کیا ہے اور سیاست کو اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ اب کوئی جینون سیاسی سرگرمی جو ہے اس پر عوام کو یقین نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک وہ کانفلکٹس آف ایگو نہیں جا رہے؟ کچھ یہ بھی ہے کہ ایک سیاستدان کا قد کاٹ بڑا ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کا پر کاٹنے کی کوشش ہوتی ہے، کوئی ادارہ بیچ میں آ جاتا ہے، کوئی دیگر ادارے آ جاتے ہیں، کوئی افسر آ جاتا ہے، کوئی عہدیدار آ جاتا اچھا ہے۔ میاں صاحب، اگر کوئی ایسا بھی چکر چلتا رہا ہمارے ہاں؟ عزم کر پائیں تو میری رائے یہ ہے کہ بنیادی طور پہ کوئی ایگو شیگو نہیں ہے، دو کلاسیں ہیں، ایک عوام اور ایک حکمران۔ ٹھیک ہے، ایک طبقہ عوام اور ایک طبقہ اشرافیہ۔ طبقہ اشرافیہ متحد ہے، وہ گینگ اپ ہوئے ہوئے ہیں گینگ اپ ہوئے ہیں اگینسٹ دا کامن مین۔ کامن مین۔ یہ آپ نے سارا آپ کو میں تجزیہ چھوٹی سی بہترین بات کر بتاتا دیا۔ ہوں، ہمارے خزانے میں پیسہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ 500 ارب روپیہ جو مختص کیا ہے حکومت نے یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو دینے کے لیے، وہ کیا ہے؟ جسے نام دیتے ہیں ترقیاتی سکیموں کا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ان کی جیب بھرنے کے لیے۔ آگے آئیں، عمران خان بظاہر لگتا ہے کہ وہ سسٹم کا باغی ہے، اس نے للکارا ہے، سال سے زیادہ ہو گیا ہے، 35 لاکھ روپے مہینے کا اس کا دیسی مرغوں کا اور کھابوں کا خرچہ ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں، نہیں ہو سکتا ان اچھا چلیں ایک بریک آ گئی، وہ کہتے ہیں باتیں آپ خطرناک کر رہے ہیں تو بریک کر رہے ہیں جی، جا رہے ہیں جی بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ حاضر رکھیں جی۔ بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر تجزیہ نگار مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، اور ہم بات چیت کر رہے ہیں اس وقت سارے سیاسی صورتحال کی، اور مقتدرہ پارٹیز اور جماعتیں اور ادارے جو رہے ہیں ان کو بار بار جو عوام بھی آزما چکے ہیں، اور اب آگے وے فارورڈ کیا ہے ہم بات کرتے ہیں جناب پاشا صاحب۔ جناب میاں صاحب، تمام جو اشرافیہ ہے جی، ان کی جو آپس کی لڑائی ہے، میں نے آپ کو مثال دی، عمران خان سزا یافتہ ایک ملزم نہیں ہے، آپ وہ مجرم ہے جو سزا بھگت رہا ہے جیل میں، لیکن ان کے پیروکار تو کہتے ہیں ان جیسا بزرگ برگزیدہ ہستی کوئی لیکن نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہماری حکمران ہیں انہوں نے اس کو مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، وہاں پر ان کو پارٹی چلانے کی سہولتیں مہیا ہیں، ہاں صرف ملاقاتیں چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کو جاگنگ کی سہولت موجود ہے، وہ سائیکل چلانے والے بھی، بدام بھی کوٹ رہے اندر کوئی بہت بڑی فیسلٹیز ہیں، اور جو کچھ لوگوں نے تو کہا ہے کہ ان کو باقاعدہ دوسری مشروبات
اور جی اچھا مکروہات کی بھی سہولیات میسر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا پورا مرائل جو ہے وہ ہائی ہے. ان کو جیل پھر کیا، جیل تو ان کا پھر تو میں دوسرا دھاری ہوا نا. یہ بتانا چاہتا ہوں میاں صاحب کہ یہ طبقہ اشرافیہ جو ہے ان کی کوئی آپس میں لڑائی نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں بھی ایک دوسرے کو نوازا گیا ہے مکمل، اور بوجھ کس پہ ڈالا گیا ہے؟ عام آدمی پہ، عام آدمی پہ. مطلب تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو شاید خاقان عباسی صاحب کو عام آدمی پارٹی بنانی چاہیے تھی، نام یہ ہونا چاہیے تھا. ویسے نام ملتا جلتا ہی ہے، پاکستان عوام پارٹی. عوام ایک طبقہ ہے. اور اچھا یہ جو اکراس دا بارڈر عام آدمی پارٹی تھی، وہ کجریوال کی جو دہلی کے جو وزیر اعلیٰ تھے، سنا انہوں نے کچھ بڑے کام کیے تھے لوگوں کے لیے، دیکھیں جی، لیکن اب ان پہ کوئی کیسز بھی بن گئے ہیں، یہ مودی سرکار نے بنائے تھے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمانی جمہوریت ہوتی ہے نا، اس میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے جو ماڈل پیش کیا تھا کجریوال نے، وہ تو ایسا ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا، ویلفیئر اسٹیٹ کا، جو ایک اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ، اسلامی ریاست کا. میاں صاحب آپ دیکھیں برطانیہ میں جو حضرت عمر کا دور رضی اللہ تعالیٰ، ہاں وہاں پر عمر لا ہے، بچوں کو دودھ اور لنچ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا وہ. تو انہوں نے وہ اصول لیے ہیں. اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ جارج واشنگٹن جو پائنیئرز آف ہاں جی امریکن ہے، تو اس کی لائبریری جب ذاتی لائبریری اس کی کانگریس کو دی گئی تو اس میں قرآن پاک کے نسخے بھی نکلے. اور آپ دیکھیں کہ جو ان کے آئین میں کئی شقیں ایسی ہیں جو بالکل جن کو وہ اپنے فنڈامنٹلز کہتے ہیں، وہ ہمارے بنیادی نکات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ویلفیئر اسٹیٹ، اور اس بات کو وہ ایکنالج کرتے ہیں، وہ اس میں کوئی وہ برائی وہ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے بھائی اچھی باتیں سی ہم نے لے لی تھی. برطانیہ میں تو ابھی تک یہ جو جس رول کے تحت بچوں کو اسکولوں میں وہ دی جاتی ہے روٹی وغیرہ کھانا وانا، وہ عمر لا ہے، اس کا نام ہی عمر لا ہے، تو وہ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب جو سسٹم یہ ڈھہ جانے والا تھا، یہ سسٹم تو اپنی ناکامیاں ظاہر کر چکا ہے. ہمارا گورننس کا سسٹم، ہمارا بیوروکریٹک سسٹم، ہمارا عدلیہ کا نظام، ہمارا سیاست کا نظام، سب روٹن ہو چکے ہیں. یعنی پاشا صاحب سسٹم سے مراد آپ کی جو کوڈ آف لا ہے، کوڈ آف رولز ہے، جو پورا کوڈ ہے پورا سارا جو ہمیں نظام کو چلا رہا ہے. بیوروکریسی کو تو ایکسٹرا کوڈ چلاتا ہے، آرمی کا ایک ملٹری مینول ہوتا ہے. ان میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے یا بندے چینج ہو جائیں تو ٹھیک ہو جائے؟ اصل بات اور امپلیمنٹ کر لیں تو اصل بات یہ ہے کہ جو اجتماعی دانش تھی ہماری، وہ ہمارے آئین کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے اس پہ تالے لگا دیے. ٹھیک ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. عمل میرا خیال ہے آپ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ قوانین بے شمار ہیں، صرف عمل شروع کر عمل. آپ دیکھیں 62 63 ہم نے جو شک ہے صادق و امین علی، اور ہمارے چیف جسٹس نے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اسمبلی میں صرف جماعت اسلامی کے لوگ بچیں گے، تو کیوں نہیں ہم اچھا میں نے ایک پروگرام میں ویسے کہا تھا، آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. میرے ساتھ جو سرور صاحب تھے، گورنر صاحب، اچھا تو میں نے ان کا انٹرویو کیا اپنے اخبار کے لیے. تو وہ کہنے، میں کہا جی یہ آپ برطانیہ کی پارلیمنٹ، آپ پہلے مسلمان برطانیہ کی پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں، تو کوئی تھوڑا سا موازنہ تو کریں. کہتے صاحب اگر برطانیہ کے قوانین پاکستان کی پارلیمنٹرین پہ لگا دیے جائیں تو ساری پارلیمنٹ اندر ہوگی. اچھا ان کے منہ سے تو نکل گیا برملا. میں کہا دیکھیں آج کے انٹرویو میں سب سے بڑی جو کیچ لائن ہے وہ تو یہ ہے. تو کہنے کہ نہیں صاحب یہ نہ چھاپنا. میں کہ جی جب میں رات کو بیٹھا کمپیوٹر پہ تو میں نے انہیں فون کیا، میں کہ چو صاحب میرے کو رہا نہیں جا رہا، میں چھاپن لگا. کہتے چلو چھاپ دو. وہ خیر چھپ گیا. صحیح بات انہوں نے کہی. تو بڑے لوگوں نے پھر ان کو بھی شروع ہو گئے، مجھے بھی، کہ انہوں نے کہا یار بات تو سچی ہے کہ اگر قوانین کا اطلاق صحیح ہو جائے تو ساری پارلیمنٹ جیل میں ہوگی. اچھا انہوں نے باقاعدہ کہا ہے یہ خاقان عباسی صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ یہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، اس کی اکثریت فارم 45 اور اس کی پیداوار ہے. اچھا یہ بڑی انہوں نے کہا، ایک طرح انہوں نے کہا یہ صحیح نمائندے نہیں ہیں، اس لیے ان کے اندر طاقت نہیں ہے. یہ تو بڑی تھریٹننگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ تو اکثریت، تو یہ زیادہ تر تو نون لیگ والوں کو جاتی ہے نا؟ نہیں، اچھا سب کوئی جو بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ یا جو بھی اندر بیٹھے ہیں، مقتدر جو حکمران جو ہیں اس وقت. اچھا ایک بات انہوں نے اور بھی کہی ہے
کہ جی ووٹ کو عزت دینے کا جو بجائے وہ انہوں نے ووٹ کی بے حرمتی کی ہے، کچھ اس طرح کی بات بھی کی ہے. وہ انہوں نے بہرحال زیادہ تر پازیٹیو باتیں کی ہیں. اچھا، اور میرے خیال اس کی ضرورت زیادہ ہے، بجائے کہ ہم صرف یہی کہیں مڈ سلنگنگ جیسے کہتے اچھا، ہیں. انہوں نے ایک اور چیز کہی کہ اقتدار حاصل کرنا ہر پارٹی جماعت کا حق ہے، اس کی حوث نہیں. لیکن جب صرف اقتدار ہی مدعا مدعا ہو نظر ہو جائے تو پھر میں نے علیحدگی اختیار کر لی. یہ انہوں نے بتایا کہ میں ان کے اچھے اور برے تمام کاموں کا ذمہ دار ہوں، میں ان کے ساتھ تھا اور میں ذمہ دار. اچھا، یہ بھی بڑا کمال ہے کہ وہ اون کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں شامل ہوں ان میں، ان کی جو برائیاں تھیں جو اچھائیاں تھیں میں اس وقت شامل تھا اور میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. لیکن جب صرف اقتدار ہی مقصد بن گیا تو پھر میرے ایٹ اینی کاسٹ، جو اینی کاسٹ، تو پھر میں نے علیحدگی اختیار کر لی. تو میاں صاحب، ہمارا سسٹم جو ہے یہ اچھا، عوام کو ایک اور بریک. اوکے جی ہم جا رہے ہیں جی بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. جی پاشا صاحب، یہ آپ بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے فاصلہ کر لیا کہ جب صرف اقتدار کا حصول ہی مقصد رہ گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ انہوں نے بڑی فائن بات کہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا مقصد اقتدار کا حصول ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن صرف اگر اقتدار کا حصول ہی مقصد ہو تو یہ پھر اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ عوام بہت باشعور ہیں اور بہت سمجھدار ہیں، جیسے انہوں نے بہت سی ریلیجس جماعتوں کو زیادہ انڈورس نہیں کیا، سپورٹ نہیں کیا. اس میں عوام کی طرف سے ان کو سپورٹ یا اور وہ چیدہ وہ جو افراد لینا چاہ رہے ہیں جو دیانتدار ہوں، وہ اس کا وہ کیا میکنزم اختیار کریں گے؟ ان کا کلاؤڈ تو ہے، ویسے کنیکٹیوٹی بھی ہے معاشرے میں. اصل چیز یہ ہے اپنے کہ وہاں بھی آپ بتائیں نا کیا ہاں کہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تھریٹیکلی ویری گڈ. اب اس کا مشن سٹیٹمنٹ جب وہ دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ اس چیز کے لیے دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ دا پیپل اینڈ ہاؤ ٹو موبلائز دیم. ٹھیک ہے، یعنی میں اصل وہ پلان ہوگا. ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ میں تو یہ فیل کر رہا ہوں میاں صاحب، میں ایک پینشن یافتہ ہوں، میں نے ساری زندگی جو تجربہ حاصل کیا ہے، میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں بے لوس ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو کے، اور میں نے یہ دیکھا ہے. چلو آج ایک تیسرا فریق تو آ گیا مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد آپ ہیں. چلیں، تو مطلب میں نے جو تجربہ حاصل کیا ہے، میں وہ ایک پلیٹ فارم مل گیا نا مجھے. ٹھیک ہے، پازیٹیو پلیٹ فارم ہے، آپ وہ ان کو کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں، میں تیار پریزنٹ کرنے کو تیار ہیں اسی طرح. لیکن ابھی تک مجھے راستہ نہیں ملا. ٹھیک ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میری طرح بے شمار لوگ ہوں گے جو ان کے معاشرے کے اندر شامل ہونا چاہیں جو اس نوبل کاز میں ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے. کریڈیبلٹی دیکھیں، کریڈیبلٹی کے علاوہ بندے کا جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے میسج جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے. اب اس پلیٹ فارم پر انہوں نے لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے اور ان کو آرگنائز کرنا ہے. وہ جو پی ٹی آئی کے دیوانے ہیں وہ بھی آ جائیں گے ادھر؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے جو آغاز میں لوگ آئے تھے وہ پازیٹیو سوچ لے کے تبدیلی کو سامنے لا کے عمران خان کو دیکھ کر، کیونکہ عمران خان کے ساتھ بھی کوئی نیگیٹو چیز ایسوسیٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر عمران خان صاحب نے جو گند پھیلایا، اچھا بڑی شارٹ ٹرم کے اندر، تھوڑے ہی عرصے کے اندر، یعنی جن چیزوں کے خلاف وہ میدان میں اترے تھے وہ ساری چیزیں انہوں نے ڈٹ کے کی. یعنی انہی میں ملوث پائے گئے؟ ملوث نہیں پائے گئے. اچھا، کھل کھلا کے انہوں نے یعنی ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا. کرپشن، ریاکاری، اقربا پروری، چوری چکاری، بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی، ہر چیز جو معاشرے کو بگاڑنے کے لیے ہو سکتی تھی انہوں نے کی. اور اب تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا پاکستان نہیں تھا، ان کا کیا ایجنڈا؟ بربادی تھی، اور وہ اس میں خاصی حد تک کامیاب ہیں. میرا تسی تے نہیں انہوں نے جیل چ کرایا تھوڑے عزائم ٹھیک نہیں لگتے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس انداز میں تھوڑے ہی عرصے کے اندر معاشرے کے اندر جو گندگی، غلاظت، ایک ضرور ہوا البتہ کہ لوگ چونکہ لیڈرز کی طرف دیکھتے ہیں ایک رہنما کی طرح، ایک معلم کی طرح،
تو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں لیڈرز. نہیں تو انہوں نے ٹرینڈ سیٹ معاشرے کر میں ایک منفی رجحان ہیجان پیدا ہو گیا ہے, وہ بہت ہی تباہ کن ہے. نہیں تو آپ کھل کے کیوں نہیں کہتے کس نے کیا یہ؟ نہیں یقیناً یہ اسی انہی کا ہی سارا یہ تو انہوں نے اصل میں ہوتا کہ یہ جو اونچ نیچ کی نفرت اور اچھے برے کی خام ہر معاشرے میں گندگی بھی ہوتی ہے, لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں, سماج ایسا ہوتا ہے, قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ان کو اوور شیڈو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس گند کو اکٹھا کر کے گٹر کا ڈھکن کھول دیا اور وہ سارا کھل کر, کیونکہ وہ خود اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جس طرح بد زبانی, بد اخلاقی, بد تہذیبی کیا کرتے تھے, وہ ٹرینڈ بن گیا. وہ ٹرینڈ بن گیا. اب یعنی ان کی لیکن اب تو کوئی ریئلائزیشن نظر آ رہی ہے مجھے. نہیں ابھی نہیں, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کی جو برائیاں ان کی سیکنڈ نیچر بن گئی, وہ کہتے ہیں دیکھا. یعنی اب دیکھیں کہ وہ رمل شاہ کے کون جو وہ شی میل یا ہی میل ہے, اس کے ساتھ تعلق کی بات اگر پی ٹی آئی کے لوگوں سے کریں تو کہنے دیکھا جنائے گا نا. یعنی اس حد تک یعنی وہ گر چکے ہیں ان معاملات میں. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی پارٹی لانچ ہو رہی ہے معاشرے کے اندر جو مثبت, اگر اس نئی پارٹی میں ٹرانسجینڈر آ گئے پھر کیا کریں؟ نہیں, ٹرانسجینڈر بذات خود اچھی چیز ہے. نہیں وہ ان کو برا کہ نہیں کہتے, وہ بھی اللہ لوگ ہیں, اللہ لوگ ہیں, ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. بالکل, ان کو ہمیں جیسے بھی آپ جدوجہد میں شامل کرنا چاہیے اور ان کو معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانا چاہیے. اور وہ بڑے بڑے اب کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تعلیم کے اندر جی میں نے تو بلکہ ایک میرب نام کی شاید وہ پی ایچ ڈی ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے, یہ اچھی بات ہے. ہاں, لیکن اب یہ جو نئی پارٹی بنی ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مثبت, یعنی وہاں ایک احساس پایا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت سی خرابیوں کو اب خیر بات کہنا ہے. یہ ہوپ ہے, یہ بہت بڑی ہوپ ہے. قوم شاید اس چیز کو بائی کر لے. جی, اور اگر یہ بھی اسی روٹ کا حصہ بن گئے تو اب اگر یہ اپنے ان اچھے لوگوں کو اکٹھا کرنے اور اکٹھا کر کے ان کو منظم کر کے ایک رو میں بہانے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں تعمیر و ترقی کا جو سفر ہے اس کے شروعات کی امید ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پارٹیوں کا کامیاب ہونا, تحریک کا کامیاب ہونا, کسی موومنٹ کا کامیاب ہونا, جیسے کہتے ہیں جی کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, کہتے ہیں یہاں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو تو کامیاب ہوتی ہیں. یہ کیوں ایک مسکنسیپٹ نہیں ہے؟ اچھا میں ایک چیز چھوٹی سی بتا دیتا ہوں آپ کو. اتنا آپ کا مطالعہ ہے تو میں نے کہا آج دیکھیں سوال پوچھی. ہماری دور جدید کی تاریخ میں, ماضی قریب کی تاریخ میں جنرل ضیاء الحق ایک بہت تگڑے, بہت طاقتور جرنیل تھے. میرا ان سے بڑا طاقتور زیادہ ابھی تک نہیں آیا پاکستان میں. یعنی انہوں نے دینی جذبات کو بھی قابو کیا ہوا تھا, عالمی رائے عامہ بھی اپنے ساتھ ملائی ہوئی تھی, اور پبلک میں وہ بڑے مطلب عاجز بن کے انہوں نے کافی حد تک یہ چیزیں سنبھالی, پنجے گاڑے ہوئے تھے. 85 کا الیکشن ہوا غیر جماعتی, اور سب کو پتا تھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو چاہیں گے وہ ہوگا. تو اسمبلی کے منتخب ہونے کے بعد پہلا کام مجلس شورا کہتے تھے, مجلس شورا, تو وہ اسپیکر کا انتخاب ہونا تھا. تو انہوں نے خواجہ صفدر کو, یہ خواجہ آصف کے والد, نامینیٹ کیا کہ اسپیکر ہوں گے, اور کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ اسپیکر نہیں الیکٹ ہو سکتے. اسی طرح جس طرح آج کل لوگوں کو یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کوئی جماعت چل ہی نہیں سکتی. تو اس وقت لیکن یہ مسکنسیپٹ شاید میرا خیال میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو. تو اس وقت کوئی میرے آپ جیسے کچھ دانشور بیٹھے, انہوں نے کہا یار اسی اپنا بندہ کیوں نہ لانچ کر دئیے, اسپیکر نہیں. اور ان میں کامن بات پتہ کیا تھی کہ وہ سارے ایچ کے پڑے ہوئے تھے, اور وہ جیت کے نان پارٹی بیسس پہ اسمبلی کے ممبر بن چکے تھے. تو آخری 30 سیکنڈ انہوں نے گروپ تشکیل دیا, اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی خواہشات کے برعکس اپنا بندہ کون سا جتوا دیا, فخر امام اسپیکر منتخب ہو گئے. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ خلاف. اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہر وقت اس کی بیساکھیاں کوئی ضروری نہیں ہے. چلیں کامیابی ہو سکتی ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ جناب, بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے آج کی بڑی بھرپور یہ گفتگو سنی, اس میں پورا ہم نے تجزیہ پیش کیا, اس کا پس منظر بھی بیان کیا, پارٹی سسٹم ہمارا کیسا رہا. قوانین ہمارے موجود ہیں,
امپلیمنٹیشن اور خلوص نیت اینڈ گڈ ریپوٹیشن اور عوام کا درد، یہ ایسے وہ انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہارنس کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے اور قدم بقدم آگے بڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔